بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تم کو جانشین زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ کفر، پس جس نے کفر کیا فعلیہ کفر، پس اسی پر ہے کفر اس کا، یعنی اس نے اپنے لیے کفر کیا ہے، اپنا ہی نقصان کیا ہے اس نے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت میں اس کے کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور نہیں اضافہ کرے گا کفار کے لیے کفرہم ان کا کفر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، الا مقتا سوائے ناراضگی کے، یعنی اور تو کسی قسم کا کوئی اضافہ ان کا کفر نہیں کرے گا ناراضگی کے علاوہ۔ اللہ کی ناراضگی میں ان کے کفر کی وجہ سے اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہ اضافہ کرے گا کفار کے لیے ان کا کفر سوائے گھاٹے کے، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کفر کی وجہ سے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ، اپنے شریکوں کو، وہ الذین وہ جنہیں تدعون پکارتے ہو تم من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی شریکوں سے مراد شریکوں نے کوئی چیز ایجاد کی ہو، تو کیا تم نے وہ چیز دیکھی ہے؟ یعنی زمین کا کوئی علاقہ انہوں نے کوئی بنایا ہو، کوئی بستی بنائی ہو، کوئی شہر بنایا ہو، کوئی زمین کا ایک ٹکڑا ہی انہوں نے ایجاد کیا ہو، تو پھر تم بتاؤ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بھی تم دکھاؤ، ارونی مجھے بھی دکھاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا نا، آپ ان کو یہ کہیں مجھے بھی دکھاؤ نا ایسا کوئی ٹکڑا، ایسی کوئی چیز جو انہوں نے ایجاد کی ہو، تو وہ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماذا خلقوا من الارض، یعنی وہ جو بنایا ہے یا پیدا کیا ہے من الارض زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا لہم ان کی ہو شرکن شراکت فی السماوات آسمانوں میں، یعنی آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کوئی شراکت داری ہو۔ جی ام آتیناہم کتابا، یا دی ہو ہم نے ان کو کتاب، کوئی کتاب دی ہو، فہم علی بینۃ منہ، پس وہ اپنی روشن دلیل پر منہ
اس پر ہوں، یعنی روشن دلائل پر عمل پیرا ہوں۔ کوئی کتاب ہم نے دی ہو تو آپ ان سے فرمائیں نا کہ وہ اس کتاب میں سے کوئی دلیل جس کے تحت جس دلیل کو سن کے یا جس دلیل کو پڑھ کے تم عمل پیرا ہو اور بتوں کی پوجا کر رہے ہو، ایسی کوئی دلیل ہی لے آؤ، کوئی ایسی کتاب دکھا دو جس کے اندر ایسی دلیلیں ہیں۔ بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ یعید وعدہ کرتے ہیں ظالم، یعنی جھوٹے وعدے کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں ظالم ایک دوسرے کے ساتھ، الا غرورا، مگر جھوٹ پر مبنی، فریب پر مبنی وعدے کرتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کو یہ جو لارے لگاتے ہیں نا جی کہ جی مطلب او جی ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے گناہوں کا، ہم تمہیں بچا لیں گے، ہمارے بت جو ہیں یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، اس طرح کی جھوٹی باتیں منسوب کر کے تو یہ فریب والی دھوکے والی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالی یمسک روکے ہوئے ہے، سماواتی والارض آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا یہ کہ نہ حرکت کرے، کہ سرک نہ جائے۔ اللہ رب العزت روکے ہوئے آسمانوں و زمینوں کو کہ نہ وہ سرکے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ والا ان زالتا، اور اگر وہ سرکنے لگے یعنی ہلنے لگے، اس پہ زلزلہ اگر آ بھی جائے، ان امسکہما من احد من بعدی، تو کوئی نہیں روکنے والا ان دونوں کو، من احدن، کوئی نہیں روک سکتا انہیں اللہ تعالیٰ کے بعد، من احد یعنی کوئی ایک بھی نہیں روک سکتا، من بعدی اس کے بعد۔ اگر وہ ہلنے لگے سرکنے لگے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو روک دے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اللہ تعالی اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم یعنی مضبوط سخت قسمیں، جہد ایمانہم سخت اپنی قسموں میں، یعنی اللہ کی قسمیں اٹھا کر یہ کفار مکہ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قسمیں اٹھا کر یہ کہا کرتے تھے، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس آ گیا کوئی ڈر سنانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ ہوں گے زیادہ قبول کرنے والے ہدایت کو، من احد الامم یعنی پہلی امتوں سے، پہلی امتوں کے احوال وہ سنا کرتے تھے نا، اور ان پر عذاب الہی کے واقعات وہ سنا کرتے تھے، تو کہا کرتے تھے کہ ہم پہلی امتوں کی طرح ہم لوگ نہیں ہیں جی، تو ہم بڑے فراخ دل ہیں، مطلب
ہم اس طرح ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یا اللہ کی طرف سے کوئی ڈر سنانے والا آئے گا تو ہم پہلی امتوں کی طرح ہٹ درم نہیں ہوں گے، ضدی نہیں ہوں گے، ہم فی الفور ہدایت کو قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ فلما جاءہم نذیر، پس جب آ گیا ان کے پاس ڈر سنانے والا، ما زادہم الا نفورا، تو وہ زیادہ ہو گیا ان کی نفرت، الا نفورا، یعنی ان کی نفرت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ نستکبارا فی الارض ومکر السیئ، اور زیادہ سرکشی کرنے لگے، یعنی متکبر ہو گئے، زیادہ سرکشی کرنے لگے فی الارض زمین میں، ومکر السیئ، اور گنہونی سازشیں کرنے لگے۔ ولا یحیق المکر السیئ، اور نہیں گھیرتی، یحیق کہتے ہیں نا گھیرنا، احاطہ کرنا، چاروں طرف سے گھیر لینا ایسے، اور نہیں گھیرتی گناہونی سازش الا باہلہ، مگر سازشیوں کے لیے ہی، اس کے اہل کے لیے ہی، یعنی وہ تو بڑی ہی خوفناک قسم کی گناہونی سازشیں کرنے لگے اسلام کے بارے میں اور بانی اسلام کے بارے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گناہونی سازشیں کرنے لگے، لیکن ان کی سازشیں جو ہیں وہ بالکل کامیاب نہ ہوئیں، اپنی سازشوں میں وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو بھی پروان چڑھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت افزائی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا۔ جی، آپ کے تعریف میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی ذکر جلیل میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا۔ تو وہ فرمایا کہ وہ جو گناہونی سازشیں کرنے والے تھے نا، وہ گویا کہ خود ہی ان سازشوں کی زد میں آ گئے، الا باہلہ، فہل ینظرون الا سنت الاولین، پس کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں الا سنت الاولین، کہ ان کے ساتھ یعنی وہی معاملہ کیا جائے سنت الاولین جو پہلے نافرمانوں کے ساتھ کیا گیا، جو سنت یعنی اللہ کا طریقہ یا اللہ کی سنت جاری رکھی گئی پہلوں پر، یعنی جو طریقہ پہلوں پر کیا گیا یہ اس انتظار میں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی کیا جائے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو ہرگز نہیں پائیں گے، فلن تاجدہ، پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے لسنت اللہ، اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا، یعنی اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یعنی اللہ رب العزت جو فیصلہ فرما دیتا ہے پھر وہ ہو کے رہتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جیسے اللہ رب العزت پچھلی قوموں پر عذاب نازل فرماتا رہا، اگر اللہ چاہے تو ان پر بھی عذاب نازل فرما سکتا ہے، حالانکہ پچھلی قومیں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے زیادہ طاقتور تھیں، ان کو اللہ نے زیادہ مال و متاع دیا تھا، لیکن ان کا مال و متاع، ان کی اولاد، سارا کچھ جو ہے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، اللہ کی گرفت میں وہ آ گئے۔ تو یہ فرمایا کہ تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں تبدیلی، وَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ آپ پائیں گے اللہ کی سنت میں تحویلا،
تغیر، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ اولم، کیا نہیں سیر کی زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس وہ دیکھ لیتے کہ کیسا ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ تھے زیادہ قوت اور طاقت میں زیادہ تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے اللہ تعالی لیعجزہ کہ اس کو کمزور کیا جائے یا اس کو عاجز کیا جائے، من شیئن، یا کمزور کرے اس کو کوئی چیز، فی السماوات، یا آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا، قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، نہ چھوڑتا اس کی پیٹھ پر، یعنی اس زمین کی پیٹھ پر، من دابہ، کوئی جاندار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے نا تو پھر ایسی پکڑ فرماتا ہے، ایسی گرفت فرماتا ہے کہ فرمایا کہ پھر کوئی بھی جاندار زمین پر نظر نہ آئے۔ اس کے منکروں میں سے، وَلَن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک مقررہ میعاد تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گی ان کی میعاد، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس بے شک اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آگے آ رہی ہے سورہ یاسین، یہ مکی صورت ہے، اور پہلے لفظ کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے یاسین، پہلی آیت کے ساتھ ہی اس کا نام رکھا گیا۔ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ بہت عظمت اور فضیلت والی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ان مریضوں کے پاس جن کا وقت اجل قریب ہو، یعنی نزع کے وقت میں یہ سورہ جو ہے یہ پڑھا کرو، مریض کے قریب، مریض کے پاس پڑھا کرو، اس سے نزع میں، یعنی روح کے نکلنے میں مرنے والے کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین شریف تلاوت کی جا رہی ہو، یاسین اے سید، یاسین ہے تو حروف مقطعات ہے، لیکن بعض نے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ کیا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اے سید عرب و عجم۔ تو یا کا معنی یا یعنی حرف ندا ہے، اور سین سے مراد سید ہے، اے سید۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے، یہ واو قسمیہ، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اللہ رب العزت
قرآن پاک کی قسم اٹھا کے حضور کی رسالت کی تصدیق فرما رہا ہے، اور صرف قرآن نہیں فرمایا، والقرآن الحکیم فرمایا، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ حکمتوں سے بھرپور قرآن پاک ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ اعلیٰ صراط المستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل فرمایا ہے، یعنی اس قرآن پاک کو جی کس نے نازل فرمایا ہے؟ تنزیل، نازل فرمایا ہے العزیز الرحیم، یعنی عزیز اور رحیم نے نازل فرمایا ہے، یعنی عزت والے رحم فرمانے والے رب نے نازل فرمایا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اور نازل کیوں فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی آگے رب العزت اس کی وضاحت فرما رہا ہے۔ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈر سنائیں یا ڈرا سکیں، قوماً اس قوم کو، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ کہ نہیں کوئی ڈر سنانے والا آباؤ ان کے باپ دادا کو، یعنی ایک طویل عرصہ سے کوئی نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا، فہم غافلون، بس وہ غافل ہے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، البتہ تحقیق یہ حق ہے، یہ بات یا لازم ہو چکی ہے یہ بات، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر، یہ بات جو ہے یہ یعنی قرآن پاک کی صداقت کے حوالے سے، قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے کہ قرآن پاک کس کی طرف سے نازل ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، جی اللہ کے رسول ہیں، اس بارے میں، اور قرآن پاک کس وجہ سے نازل ہوا ہے، ڈر کے والے سے تاکہ ڈرایا جائے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فرمایا ہے کہ یہ لازم ہو چکی ہیں ان پر، ان تمام لوگوں پر، لیکن فہم لا یؤمنون، بس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ان پر واضح ہونے کے باوجود بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں ہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں اغلالا توق، فہی الی الاذقان، پس وہ الی الاذقان ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ گلے میں توق ڈالیں ایسے، ان کی گردنیں ایسے اٹھی ہوئی ہیں، اور وہ یعنی جو ایسے کر کے وہ چلتا ہے نا، کہا جاتا ہے یہ دیکھ کتنا متکبر بندہ ہے، اکڑ کے چلتا ہے، یہ گردنیں اٹھا کے ایسے۔ فہم مقمحون، جی تو ان کے سر مقمحون اٹھے ہوئے ہیں، جی جیسے کہ یہ نکیل ڈالی ہوئی ہو نا گھوڑے کو، تو اس کی باغ اس کی جو ہے نا وہ پیچھے بندے کے ہاتھ میں ہو، تو وہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ ایسے گردن اٹھا کے یہ چلے، تو وہ باغ اس کی جو ہے نا ایسے کھینچتا ہے، جب کھینچتا ہے تو وہ گردن ایسے اس کی ہو جاتی ہے، جی تو ایسے ان کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں۔ اور کسی کی گردن میں کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو ڈاکٹر کو چیک کروائیں تو وہ پٹا ڈال دیتے ہیں گردن میں، جی وہ پھر اس کی گردن ایسے نیچے نہیں ہو سکتی ہے، وہ ایسے ہی رہتی ہے، ادھر دیکھے گا ادھر بس ایسے ہی نظریں گھمائے گا، لیکن وہ چہرہ اس کا ایسے اٹھا رہے گا۔ تو یہ اس طرح کی ان کے گلوں میں ایسے توق ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ اب نیچے تو دیکھتے ہی نہیں ہے نا، نیچے کیا ہے کیا نہیں ہے، ایسے گردنیں اٹھا کے وہ چلتے پھرتے ہیں۔ وجعلنا
من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے من بین ایدیہم صدا ایک دیوار، ومن خلفہم صدا اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، فاغشیناہم بس ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے ان پر، یعنی کہ ان کی آنکھوں پر، فہم لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے، یعنی ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، اور جو ہے ان کی آنکھوں پہ ایسے پردہ ڈال دیا گیا ہے اور ان کو دونوں دیواروں کے درمیان میں چھوڑ دیا ہے، وہ چلتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک دیوار کے ساتھ ٹکر لگتی ہے، پردہ جو ہے آنکھوں کے اوپر، پھر وہ گھوم کے دوسری طرف چلتے ہیں، پھر دوسری دیوار پر ٹکر لگتی ہے، اور رہتے ادھر ہی ہیں، گھوم گھما کے پھر ادھر ہی جی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ برابر ہے ان پر کہ تم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر سوائے اس کے نہیں کہ آپ ڈرا سکتے ہیں، نہیں ڈرا سکتے، ہاں جی ڈرا سکتے ہیں، سوائے اس کے نہیں، یہ تو ہو گیا انما، سوائے اس کے نہیں کہ آپ ڈرا سکتے ہیں من اتبع الذکر جو اتباع کرتا ہے ذکر، یعنی قرآن پاک کی اتباع کرتا ہے یا نصیحت کی اتباع کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ تو ڈرا سکتے ہیں اس کو جو من اتبع جو پیروی کرتا ہے ذکر نصیحت کی، یعنی جس کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہ اس نصیحت پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنی زندگی اس نصیحت کے مطابق ڈالتا ہے اور اسی کے مطابق پھر وہ چلتا ہے، بس آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں، یقیناً وہ جب آپ اس کو ڈرائیں گے تو وہ آپ کے ارشادات عالیہ کو سنے گا بھی اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ وخاشی الرحمن بالغیب، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ اتباع کرتا ہے اور دوسرا ڈرتا ہے رحمان سے بالغیب بن دیکھے۔ فبشروا بمغفرۃ واجر کریم پس بشارت دیجیے اس کو بخشش کی یا مغفرت کی، واجر کریم اور عزت والے اجر کی، بہترین اجر کی بشارت دیجیے۔ انا نحن نحیی الموتى بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب ما قدموا اور لکھ لیتے ہیں جو اس نے وہ آگے بھیجتے ہیں، قدموا وآثارهم اور جو پیچھے چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، جو وہ آگے بھیجتے ہیں، جو کمائیاں کر رہے ہیں، جو بھی اعمال کر رہے ہیں جی، تو وہ آٹومیٹک آگے جا رہا ہے۔ تو فرمایا جو بھی وہ کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں، وہ بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ اس میں سے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ وہ ہم نے کیا نہ ہو اور وہاں پہ لکھا ہوا ہو، یا ہم نے کیا ہو اور وہاں پہ لکھا نہ ہو، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یا کریں گے وہ سارے کے سارے اعمال یہ کرامن کاتبین ہیں، اپنے رجسٹروں پر لکھ رہے ہیں، یہ پھر رجسٹر لے کے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر جو بڑا رجسٹر تیار ہو رہا ہے لوح محفوظ میں، اس میں لکھ دیا جائے گا، اور پھر وہی رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، ہاں بھی دیکھ لو اپنے اعمال، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے اس میں سے، اور جو پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو گزر گیا وہ گزر گیا جی، یہ تو انسان ہے نا جو بھول گیا تو وہ بس بھول گیا جی۔
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو احصیناہ ہم نے شمار کر رکھا ہے اس کو فی امام مبین، لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کیجئے ان کو مثال اصحاب القریہ، گاؤں کے باشندوں کے بارے میں، گاؤں کے باشندوں کی مثال ان کو بیان کیجئے۔ اذ جاء المرسلون، جب آئے وہاں مرسلون ہمارے رسول آئے ان کے پاس ہمارے رسول۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف اثنین، دو رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ یعنی اس میں بعض نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نمائندے جو بھیجے تھے ایک آبادی کی طرف، ملک شام کی طرف، تو اس سے مراد وہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، البتہ اللہ نے اپنے رسول انبیاء کو بھیجا یا اپنے رسول یعنی قاصد کوئی بھی بھیجے اور وہ انبیاء نہیں تھے تو ان کو کسی نبی نے بھیجا۔ تو ایک بستی تھی اور وہ بعض نے لکھا کہ انطاکیہ اس بستی کا نام تھا۔ اس بستی کے رہنے والے سارے کے سارے مشرک تھے، بت پرست تھے، سارے کے سارے نافرمان تھے، ان میں سے ایک بھی مومن نہیں تھا۔ دو رسول گئے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے، جب وہ گئے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کو ہر طرح سے اذیتیں دینا شروع کر دیں اور ہر لحاظ سے ان کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ ان کے قتل کی بھی انہوں نے سازشیں شروع کر دیں، اور کہا کہ جی ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھر مار مار کے لہولہان کر دیں گے، مار دیں گے۔ اور یہاں تک انہوں نے جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ نوست ان کے اپنے عملوں کی وجہ سے تھی، لیکن وہ کہنا شروع کر دی جب سے تم لوگ آئے ہو ہماری بستی میں تو تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے بستی میں کے اندر جو ہے نا وہ قحط سالی شروع ہو گئی ہے، جی اناج کی کمی ہو گئی ہے، جو ہماری معیشت جو ہے وہ ڈوب گئی ہے، جی بارشیں بند ہو گئی ہیں۔ وہ ساری نوستیں جو ہے نا وہ ان پر چسپاں کرتے، تم لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تم لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، وہ سارا کچھ ان پر ڈال دیتے، ٹھیک ہے۔ ان کا ذکر ہے یہاں پہ۔ تو ہم نے پہلے دو بھیجے، فکذبوہما، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے عزت دی تیسرے کے ساتھ، یعنی تقویت دی ہم نے تیسرے کے ساتھ، ایک اور بھیج دیا ان دونوں کی مدد کے لیے، ان کو تقویت دینے کے لیے، طاقت کے لیے ہم نے جو ہے کیا کیا، ایک اور بھیج دیا، تین ہو گئے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، پس تین ہو گئے، تیسرے نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اب تینوں نے کہا فقالوا انا، کہ ہم تینوں تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا بستی والوں نے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم الا بشر مثلنا، مگر انسان ہماری مانند، یعنی ایک بشر ہو ہماری طرح، ٹھیک ہے۔
انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب تم بھی ہماری طرح چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، جی اعضاء تمہارے بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو، کوئی فرق کوئی نہیں ہے، تو اگر تم رسول ہو، تم بھیجے گئے ہو اللہ کی طرف سے، کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، تو تم ہمارے جیسے ہی ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر الا تکذبون، مگر جھوٹے، یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات پہ کان نہیں دھرتے اور نہ ہم یقین کرتے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، بولے یعنی رسولوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہم پر الا البلاغ المبین، یعنی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، الا البلاغ، مگر یا سوائے اس کے کہ پہنچا دیں کھول کر، ٹھیک ہے، یعنی ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم پیغام اللہ کا جو ہے وہ کھول کھول کے تمہارے سامنے رکھے، تمہارے سامنے پہنچائے، تم تک پہنچائے، جی وہ ہم نے پورا کر دیا ہے، اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہارے بس میں ہے، جی اس کو قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ تمہارے بس میں ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ کہنے لگے کہ انا تطیرنا بکم، ہم نے تمہیں اپنے لیے برا جانا ہے یا فعال بد جانا ہے تم کو، یعنی تم ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت برے جو ہے نا وہ گویا کہ فعال بد تم ہمارے لیے ثابت ہوئے ہو۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم نہ باز آئے، لئن لم نہ باز آئے، لنرجمنکم ہم تمہیں سنسار کریں گے، وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب، یعنی اس تبلیغ سے تم باز نہ آئے اور یہ اس طرح کی باتیں جو ہمارے ساتھ تم کرتے ہو، اگر یہ کرنی تم لوگوں نے نہ چھوڑی تو پھر ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے فرمایا طائرکم، تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ جو قحط سالی اور یہ سارے الزام جو تم ہم پہ لگاتے ہو نا، انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہاری وجہ سے، تمہارے کرتوتوں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آئن ذکرتم، اگر نہیں نصیحت کی جاتی تم کو، حیرت ہے کہ اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ، تم قوم حد سے بڑھنے والے ہو، جی۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، آیا، اچھا وجاء اور آیا، من اقصى المدینة شہر کے کنارے سے، رجل ایک شخص، یسعی دوڑتا ہوا، اب پوری اس بستی میں سے ایک بھی مومن نہیں تھا، ایک شخص ایسا تھا کہ جو ان کو روزانہ آتے جاتے دیکھتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، جی ہی جی میں اس نے جو ہے نا وہ ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا تھا دل ہی دل میں، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا نا کہ لوگ ان کے درپے ہو گئے،
اور ان کو جو ہے نا وہ سازشیں کر رہے ہیں، ان کو مارنے کی، ان کو سنسار کرنے کی، پتھر برسانے کی، جی، اور ترکیبیں بنا رہے ہیں ان کو اذیتیں دینے کی۔ اب وہ کیا ہوا کہ ایک شخص جو ہے نا وہی شخص وہ بھاگتا ہوا آیا، جمکٹا لگا ہوا تھا، اور یہ تینوں اصحاب جو ہیں یہ درمیان میں تھے۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا اے میری قوم پیروی کرو رسولوں کی۔ یار یہ جو بات کہتے ہیں، بات تو یہ ٹھیک کرتے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں تو یار مان لو۔ تو میں ان کو اتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو بڑے عرصے کے یہاں پہ موجود ہیں، اور اتنے عرصے سے بس ایک ہی بات کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں اور اس کا پیغام تم تک پہنچاتے، اور کوئی کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کی دل آزاری نہیں کی، جی، کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، کوئی چوری چکاری نہیں کی، کوئی ایسا ویسا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو، یعنی ان کی پیروی کرو، من لا یسألکم، جو نہیں تم سے سوال کرتے اجر کا، یعنی تم سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے، یہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے اور بے لوث پہنچا رہے۔ کبھی انہوں نے تم سے کچھ چندہ مانگا ہو، جی، تو مطلب ایسی جماعتیں ہیں جو شروع میں تو اعلان کرتی ہیں نا جی کچھ نہ چندہ اور نہ جناب، لیکن بعد میں چندے کی جگہ جگہ پہ پھر وہ لگ جاتے ہیں، ان کے وہ بکس جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ۔ لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا، تو فرمایا کہ یہ تم سے کسی قسم کا کوئی اجر طلب تو کرتے ہی نہیں ہے، کبھی انہوں نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ وہم مہتدون، اور وہ سیدھی راہ پر ہیں، یعنی وہ تو ہدایت کی راہ پر ہے۔